میاں صاحب نے اور بی بی شہید نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس ملک کو دیا تھا اس کو میں اور بلاول لے کے آگے بڑھیں گے. لوگ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں, لوگ تحریک انصاف کی طرف نہیں دیکھ رہے. اوور ویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے. حکومت اگر جا رہی ہے تو ہم اپنی 1-2 سیٹس قربان کر سکتے ہیں, اس کا ایشو نہیں, لیکن حتمی فیصلہ اب پی ڈی ایم کرے گی. مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں بی بی شہید کے پاس جا رہی ہوں ان کی برسی کے اوپر, اور ان کی جو جمہوریت کے لیے جد و جہد تھی, انہوں نے جان دی اس ملک کے لیے اور بہادری سے دی, تو میرے لیے بڑا فخر کا بھی مقام ہے کہ آج مجھے وہاں ان کی برسی پہ شامل ہونے کا موقع مل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے اور بی بی شہید نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس ملک کو دیا تھا, جس کے بعد پاکستان کی تاریخ تبدیل ہو گئی تھی, پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا لینڈ مارک تھا وہ, تو اس کو میں اور بلاول اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسٹرینتھن کریں گے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بہت بڑھ گئی ہے, اور پاکستان کو اس وقت اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم سب پارٹیز ڈفرینٹ ہیں, پیپلز کی ہو یا ہم ہو یا کوئی پی ڈی ایم میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں, ان سب کے الگ الگ منشور ہیں, ان سب کے الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں, ان سب کے الگ الگ بلیفز ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں پاکستان کی خاطر جس پہ ہم سب اکٹھے ہیں. صرف اس وزٹ سے نہیں, اس سے پہلے بھی ہمیں کئی پیغامات موصول ہوتے رہے حکومتی وزراء کی جانب سے بھی. جب ان کو جواب نہیں دیا گیا تو پھر اور لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب نے ایک بہت اٹل فیصلہ کر لیا ہے, اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ بالکل کلیئر ہیں, اور پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتیں اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ کوئی مذاکرات اس جعلی حکومت سے نہیں ہوں گے. اور یہ جو مذاکرات کی کوشش ہے نا, یہ این آر او مانگ رہے ہیں پی ڈی ایم سے, جو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نہیں ملے گا. شہباز شریف صاحب تو جیل میں, آپ ابھی جیل میں نہیں گئے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں بتا سکتی ہوں کہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کون ملنے آ رہا ہے, آپ کو اچانک بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے. آپ اس وقت انکار کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو آ رہا ہے وہ کیا کہنے آ رہا ہے, کیا بات لے کے آ رہا ہے. تو یہ بات بڑی ایک آئی اوپنر ہے کہ جہاں خاندان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی, وہاں اس طرح کی شخصیات بالکل بغیر کسی ایشو کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے وہ کوٹ لکھپت جیل جا کے مل بھی لیتے ہیں, اور ان کے لیے راستے بھی کھل جاتے ہیں. تو اس سے بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. دھاندلی کا جہاں تک بات ہے تو یہ حکومت ہی دھاندلی کی پیداوار ہے, اور اس کی پرفارمنس اتنی بری ہے, اتنی خراب پرفارمنس ہے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ اگلا الیکشن یہ ووٹ سے تو نہیں لے سکتے, کیونکہ 2018 کا نہیں لے سکے تو 2023 کا کیسے لیں گے اتنی بری پرفارمنس کے بعد. تو یہ جتنی بھی کوششیں یہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناکام ہوں گے, اور اس حکومت کو اب گھر جانا پڑے گا. یہ الیکشن سینٹ کے آگے کر لیں, پیچھے کر لیں, شو آف ہینڈز کر لیں, خفیہ کر لیں, جس طرح بھی کر لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, ترجمانوں کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ جعلی سلیکٹڈ وزیر اعظم خود اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے. ملک میں مہنگائی کدھر چلی گئی ہے, ملک کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں, کوئی چیز بھی ملک کی ٹھیک نہیں جا رہی, بحران میں ملک آیا ہوا ہے, اور وہ کیا اسٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں. ڈسکشن وہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ کیونکہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ بلاول نہیں آیا مردان میں تو ہو پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی, اب مریم کہیں نہیں جائے گی تو ہو پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی. مجھے تو سیریسلی مجھے ان کی اس وقت رحم آتا ہے ذہنی حالت پہ, جو اپنی پوری نظریں پی ڈی ایم پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں لیڈر وہاں نہیں پہنچا تو امید لگا کے بیٹھ گئے کہ شاید دراڑ پڑ گئی ہو. تو یہ تو ایک شکست خوردہ آدمی کی ذہنیت کی نشانی ہے, جس کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں. یہ بات ہسٹری سے ثابت بھی ہے, یہ بات آج کے دور میں بھی ثابت ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے بہت وفادار ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں, اور اگر وہ وفادار نہ ہوتے تو اس نالائق کو وزیر اعظم بنانے کی ضرورت نہ پڑتی, آج وہ وزیر اعظم ہوتے. اگر وہ دھوکہ دے سکتے, وہ اپنے بھائی کے ساتھ لائل ہیں, اپنی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں, اور انہوں نے ساری ایسی آفرز کو ٹھکرایا جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج وہ اپنے بیٹے سمیت کوئی دستبردار نہیں ہو رہا. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور سجاد اوان صاحب, ان سے تو کوئی گمان کر بھی نہیں سکتا کہ وہ کہیں دستبردار ہوں گے. وہ سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے استعفے جمع کرائے. مجھے وہ خود یہ حیران ہے کہ ان کے استعفے وہاں تک کیسے پہنچے.
हाउ एवर ये कोई ऐसी बात नहीं है. आप ये देखें कि ये भी उस दिन बात हो रही थी काबीना के इजलास में और तर्जुमानों के इजलास में कि इनके लोग अब पीछे हट रहे हैं. जब इस्तीफे देंगे तो सब पता चल जाएगा. बात सिर्फ इतनी है कि 31 दिसंबर तक पार्टी का हुक्म है कि अपने जो इस्तीफे हैं वो पार्टी क़यादत को जमा कराएं. तो पार्टी क़यादत जो है वो जब फैसला करेगी, जब डेट अनाउंस करेगी पीडीएम के फलां डेट को जो है वो रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करें तो वो पार्टी खुद करेगी. अभी तक 31 तक इस्तीफे जो हैं वो क़यादत के पास जमा कराने हैं. और ये भी मैं बता दूं, जो लोग इस चीज से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, 160 जो हमारे एमपीएज हैं उसमें से 159 इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए और एक इस्तीफा इसलिए नहीं आया वो खातून वेंटिलेटर पे हैं. और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए. और ये जो आपने कहा ना कि लोग पीछे हट रहे हैं, मैं आपको एक ये भी बता दूं कि अगर कोई किसी इस चीज से उम्मीद लगा के बैठा है तो वो बहुत अपने आप को बेवकूफ बना रहा है. उसकी वजह ये है कि लोग मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ देख रहे हैं, लोग तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देख रहे. हमारे सारे मेंबर्स को भी पता है और पीटीआई के मेंबर्स को भी पता है कि मुस्तकबिल जो है वो पीटीआई का नहीं है. तो अगर कोई ये खाम ख्याली रख के बैठा हुआ है कि जमात के लोगों को तोड़ लेगा, अब इन्होंने JUIF के लोगों को तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, बैकफायर हुआ ना. 2-3 लोग आप कहीं से खड़े कर दें और वो पार्टी की आदत के खिलाफ बयानात अचानक देना शुरू कर दें तो अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है. लोगों में बहुत ज्यादा शऊर आ गया है और लोगों को ये पता होता है कि पुराने कोई जो डिसिडेंट्स होते हैं आप उनको अचानक अगर खड़ा कर दें और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवरेज देना शुरू कर दे, अचानक जिनका नाम लोगों ने नहीं सुना होता उनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाकर आप उनको कवरेज देना शुरू कर दें और वो क़यादत के खिलाफ ये कहा, क़यादत के खिलाफ वो कहा, तो लोगों को सब समझ आती है. ऐसी चीजें चलेंगी नहीं. मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान गैर महसूस किरदार नजर आ रहे थे और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नजर आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार है वो पीछे हट रहे हैं. डिबेट हो रही है पार्टी में, 2 किस्म की राय है. ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए. ये हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन हतमी फैसला अब पीडीएम करेगी. अगर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये फैसला करती है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे. अगर क़यादत बैठ के ये फैसला करती है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो किया जाएगा. ये इंशाअल्लाह ताला अराउंड 2-3 जनवरी ये फैसला हो जाएगा.